مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں، تمہارے میرے کام آئے گا۔ کوئی دکان پر ملازم ہے، کسی کی اپنی دکان ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بینک کے اندر ہے، کوئی دفتر کا کام کرتا ہے، کسی کی کپڑے، کسی کی پرچون کی دکان ہے۔ ایک کام کر لو، رزق میں کبھی برکت نہیں آئے گی، مال کبھی کھٹے گا نہیں، تنخواہ وقت سے پہلے ختم نہیں ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک کام کر لو میرے بھائیوں، ناپ تول میں کبھی چھوڑ دو، رڑے کا مال جو تم زبان پہ لے کے آتے ہو اسے تم رڑے کا مال کہنا چھوڑ دو۔ ہاں پیٹی کھولی، دستانے خراب نکل آئے، اچھوں کے نیچے رکھ کے نہ بیچو، دستانوں کو خراب رکھے علیحدہ کر دو۔ بھئی یہ داغی دانا اتنے کا، یہ دانا کھانے کا، رب کعبہ کی قسم گھر میں برکت آئے گی۔ اگر میرے عزیزو آپ نے داغی دانوں کو اچھوں کے نیچے نکال دیا، جو برکت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بار بار اپنے ترازو کو صاف کیا کرو، پیمانہ برابر کیا کرو۔ یہ جھٹکے سے مال ڈالتے ہو، پھر یوں کر کے نیچے تھیلی باندھ کے دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تیری گانٹھ بدی کوئی نہ کوئی کھول دے گا، لیکن جب میں نے تیری رزق پہ گانٹھ باندھ دی، گرا باندھ دی، قیامت کی صبح تک کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب پتہ لگے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والا تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئے گا، اللہ والا تمہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتا نظر نہیں آئے گا، اللہ والا تمہیں قرآن کے سامنے نظر آئے گا یا رحمان کے سامنے بیٹھا نظر آئے گا۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یوں نہیں کہتا تما پیدا تمیز کام کر گیا، بلکہ یوں کہتا ہے میرے مولا کا کرم کام کر گیا۔ جب پتہ لگے دل پہ گناہوں کا بوجھ آنے لگا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جھگ کے اندر اتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، مظفر گڑھ میں اتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ اور عزیزوں میں ایک جگہ گدائی سے نکلی آتے ہیں، غازی صاحب حضرت علی المرتضیٰ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، ان کے داماد پیر اسحاق صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے آتے لے گئے، کہنے لگے مولانا ولیوں کی قبریں تو بڑی دیکھی ہوں گی، آج اللہ والے کی کرامت بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے پہلے ریال کی زیارت کراؤں۔ میں نے کہا چلیے، اللہ اکبر، پھر وہ بات آئی گئی ہوگی نہ دیکھ سکا۔ کہنے لگے مولانا میرا سسر مدینے پاک گیا، جیب کٹ گئی، پیسے ختم ہو گئے، 3 دن بھوکا رہا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ اکبر، چوتھے دن حضور کی خار میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کملی والے جیب کٹ گئی، تیرے روزے پر آیا، تیرے شہر میں آیا، تیرا بھکاری بن کے آیا، ہاتھ کسی کے آگے پھیلاؤ، میری مال کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہاں سے تو بلال کو ملا، یہاں سے تو ابوبکر کو ملا، یہاں سے عمر عثمان علی کو ملا، یہاں سے معاویہ کو ملا، یہاں کر بھی میں لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اچھا تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے۔ حضور نے اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈالا، 1 ریال نکال کر علی المرتضیٰ کہتے میرے ہاتھ میں پکڑا ہے، میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے دیکھا تو ہاتھ میں محمد عربی کا دیا ہوا ریال موجود تھا۔ 15 تاریخ کا جمعہ، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے دنوں میں نے 1 گھنٹہ پوری حضور کی زیارت کی، 1 گھنٹہ کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے خواب میں پھرتی رہی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، حضور آگے آگے چلتے رہے، میں اور آگے گئی، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، آگے آگے چلتے رہے۔ جب میرے نبی نے سنی کوئی نہیں، آگے نبی کے دادا عبد المطلب کھڑے تھے خواب میں، جناب حضرت عبد المطلب نے کہا اس کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ اللہ کے نبی نے اسی وقت منہ موڑا، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، اللہ اکبر، دعا کے لیے کہنے لگی مجھے یاد نہیں، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، حضور نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور میرے ہاتھوں میں تھوک دیا، میں نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کیا، وہ تھوک چادر پہ گر گیا، میری آنکھ کھلی، چادر پر تھوک بھی نظر آیا، اس پہ سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اب میرے بڑے بڑے شیوخ کو بلا کر، گجرا والے کے شیخ الحدیث کو بلا کر، میرے
چادر کی خوشبو سنگائی. اللہ والے دھاڑے بار بار کے رونے لگے. کہنے لگے بیٹی اس چادر کو نہ دھونا, یہ دنیا کی خوشبو کوئی نہیں ہے, جنت کی خوشبو. ہمارا تو میرے عزیزوں گھر ہی لٹ گیا, ہماری تو عزت ہی داؤ پہ لگ گئی. ہمارا تو حال وہ ہو گیا کہ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے تو دل کا جوڑ کے آشیانہ بنایا, اپنے ہاتھ سے تیلی لگا کے سارا گھر خاک کر لیا. ابھی گرمی کا موسم آئے گا, عورتیں شوہر کے پیچھے پڑ جائیں گی, فریج لے آ کے دے, فریج لے آ کے دے. تیرے ماں باپ کے گھر بھی ایک فریج تھا, تیرے باپ دادے نے بھی کبھی فریج استعمال کیا, مٹکے کا پانی پینے جن کو مرضی فریج لے آ کے دے. اللہ اکبر, 20,000 تنخواہ ہے, 60,000 کا فریج لے کے آیا. میری بیٹی تجھے ٹھنڈا پانی تو مل جائے گا, لیکن اللہ قبر کی ٹھنڈک تیرے سے چھین لے گا. پتہ نہیں کتنے بھی گلے میں چھری پھیر کے لایا ہوگا. 40,000 شوہر کی تنخواہ ہے, 75,000 کا گھر میں سامان لایا. دروازے پہ کھڑی ہو جا کہ پتہ 15,000 کا سامان کہاں سے آیا, 60,000 تیری تنخواہ, اتنا سامان کہاں سے آیا. اگر یہ حرام کا آیا کچرے کے ڈھیر پہ پھینک, کتا بلا کھائے گا, میری اولاد بھی کھائے گی. آج سر پکڑ کر کے رو رہی ہو جب بچہ ماں باپ کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کے دعوے کر رہا ہے. خود بھی زندگی سدھاریے, اپنے بچوں کو بھی سدھاریے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اپنے گھر کے اندر رزق حلال لے کے آنا ہے. جہاں پتہ لگے دنیا گھر کرنے لگی, فوراً اللہ والوں کی طرف جاؤ. گاڑی خراب ہو جائے ورک شاپ سے لے کے جاتے ہو, اور دل کی دنیا پہ میل لگ جائے, اللہ والوں کی خدمت میں چلے جایا کرو. جیسے گاڑی دھو کے صاف کر دی جاتی ہے, اللہ والے اللہ کی ضربیں لگا کے دل کی کفر کو, دل کی نحوست کو صاف کر دیتا ہے. ایک آدمی اللہ والے کے پاس گیا, اللہ والے جی کا جی بندے میرے پیارے, اللہ والے سونے میں ہاتھ ڈال تو مٹی بن جاتا ہے, کوئی دعا دے دے, کوئی نسخہ دے دے, کوئی بتا دے. اللہ والے کہنے لگے ٹھیک ہے بتاتا ہوں. آہستہ آہستہ نیچے سے نظر اٹھائی, اس آنے والے کی طرف دیکھا, کہنے لگے بچے ایک کام بتاؤ. اللہ والے کیا, کب تولنا چھوڑ دے تیرے رزق میں برکت آنی شروع ہو جائے. یہ چوٹ لگی. کہنے لگا یہ تو آج تک مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں. اسی دکان پر اللہ والے کے پاس بیٹھ کے نیت کر لی, آج کے بعد کبھی تول لوں گا. اللہ پاک نے مال میں اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی. اس کا زیادہ تولنا, پیسے تھوڑے لینا, پوروں پیسے بھی واپس کر دینا. اتنا مشہور ہو گیا, آس پاس کے گاؤں والے اس سے آ کر لینے لگے. انہوں نے کہا میاں اتنی برکت تیرے مال میں, ہانڈی پکاتے ہیں اس میں لذت, اس میں برکت ہے, سبزی لے کے جاتے اس میں برکت ہے. اللہ نے اسے بھی برکت سے محروم نہ رکھا. اس کا ترازو, اس کا سامان ڈالنے والا بمبو, اتنا اللہ نے دولت دی کہ سونے کے برکت. ایک دن سوتا تولتے میں خیال لگتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے. دکان چھوڑی, سونا چھوڑا, سونے کا ترازو اٹھایا, اللہ والے کے پاس لے گیا. اللہ والے پہلے گھر میں مٹی کے برتن نہیں تھے, سونے کے برتن. لگتا ہے نیکی کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا. اللہ والے نے پھر اللہ کی ضربیں لگائی, چہرہ دیکھا, سمجھ کے اندر دھل چکا ہے. فرمایا ایک کام کر, اب بتانا بھی تھا نا فائدہ کیا ہوا. اللہ والے نے فرمایا ایک کام کر, یہ ترازو اٹھا سامنے ندی کے اندر پھینک دے. سونے کا کہا اٹھا, اللہ والے کے سامنے ندی میں پھینک کے چلا گیا. اگلا دن ہوا, ایک آدمی گاؤں کے اس پار ندی پار کر کے اسی دکان والے سے سودا لینے آیا. جب اس نے ندی میں پاؤں رکھا, اس کے پاؤں کو کوئی چیز لگی, اس نے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ سونے کا ترازو نکل آیا. کہنے لگا پورے گاؤں میں, پوری بستیوں میں, پورے چکوک میں, پورے پنڈوں میں یہ سونے کا ترازو اسی کی دکان کا ہے, اور کسی کا ہے نہیں. جلدی جلدی ننگے پاؤں دوڑا. کہنے لگا تیری گمشدہ چیز مل گئی, چور جو چوری کر کے تیرا سامان لے کے گیا تھا وہ تیرا سونے کا ترازو مل گیا, کہاں ہے؟ دیکھ میں لے کے آیا. چیزیں نکل گئی, دھاڑے مار مار کے رونے لگا. وہ ترازو ننگے پیری اللہ والے کے پاس لے کے دوڑ گیا. کہنے لگا اللہ والے تباہ
ہوائی پھر گئی، لگتا ہے دنیا میری جان لے کے چھوڑے گی۔ اللہ والے یہ ندی میں ترازو پھینک کے آیا، اللہ والے یہ ترازو پھر میرے پاس آ گیا۔ اللہ والے کی چیخ نکلی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بیٹے ترازو ندی میں پھینکنا مقصد نہیں تھا، تجھے برکت بتانا مقصد تھا۔ حلال میں کتنی برکت ہے، اللہ والے ندی میں پھینکنا واپس آنا، اس سے برکت کا کیا تعلق؟ فرمانے لگے میرے بچے حرام کا جتنا پیسہ جمع کر لے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا پیسہ جتنی بھی دور چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ پوری پوری زکات دو، پورا پورا عشر دو، دروازے کھول کے چلے جاؤ، خدا کی قسم چور نہیں آئے گا۔ وقت کی رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی ہے، گھر میں کچے سے مکان میں چور آ گیا، پورے گھر کے اندر کچھ نہ ملا، پھٹی ہوئی چادر ملی، چور نے کہا غنیمت ہے، دبا کے نکلا، دروازہ نظر نہ آیا، اندھا ہو گیا، چادر پھینکنی، آنکھیں آ گئی، پھر اٹھائی، اندھا ہو گیا، چوتھی مرتبہ چادر پھینک کے کہنے لگا اللہ معاف کر دے، دروازے کی طرف جانے لگا، کمرے میں آواز آئی ظالم اندھا نہ آئیو، یہاں تو بغیر اجازت کے شیطان کو آنے کی بھی اجازت آئی۔ میری بہنوں میری بچیوں، جو تم باپ کے گھر سے جہیز میں سونے کے سٹ چوڑیاں لائی، تمہارے شوہر نے تمہاری بچی کی ولادت پر یا تمہاری منہ دکھائی پہ سامان دیا، سال گزرنے کے بعد پوچھو میاں صاحب اسے جا کے وزن کرا کے لے کے آپ بتا اس پر کتنی زکات ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ زکات کا حکم آیا، یہ زکات کیا ہے؟ اب میں تمہیں مسئلے بتاؤں، فقہ یوں کہتی ہے، شریعت یوں کہتی ہے، حدیث یوں کہتی ہے، کوئی کہے گا کہ میں نے فقہ تو نہیں بولنا، کوئی کہے گا یہ تو اپنی بات ہے۔ آؤ میں تمہیں مسئلہ سادہ سا سمجھاؤں۔ جب زکات کا حکم آیا، 7.5 تولے چاندی ہے اس کی مالیت، 52 تولے چاندی ہے اس کی مالیت، 7.5 تولے سونا یا اتنا پیسہ ہو، اس پر 1 لاکھ پر 2,500 زکات ہے، 97,000 تیرے، 2,500 اللہ کے۔ جب زکات کا حکم آیا، صحابہ اکرام نے زکات کا حکم سن کے جن کے پاس مال تھا دینے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا بلال، جی آمنہ کے لال، فرمایا وہ سامنے میری کلمہ پڑھنے والیاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی جا کے کہ سونے چاندی پر اتنی زکات بنتی ہے دو۔ جناب شانوں والا بلال حجرے کے پاس گیا، کہنے لگا او ماؤ بہنوں، نبی کی کلمہ پڑھنے والیوں، آج زکات کا نیا حکم آ گیا۔ ایک عورت اٹھی، اسے کیا پتا تھا زکات کیا، نیا کلمہ پڑھا تھا، اٹھی، بلال جی آمنہ کے لال، یہ زکات کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بلال، دیکھو آسان تشریح، کہنے لگے دے گی جنت میں جائے گی، نہ دے گی جہنم میں جائے گی۔ اور ہوتا بھرا رونا شروع کر دیا، اپنی کلائی سے چوڑیاں اتار کے بلال کے قدموں میں پھینک کے چلی گئی۔ اب بلال کہنے لگے تھوڑا کہا، سارا دینے کو نہیں کہا، کہ بلال تھوڑے زیادے کی بات نہیں، جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، پہننا تو دور کی بات، اسے پاس رکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اپنے گھروں کی حالت جا کے دیکھو، ہمارے گھر کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جسے دیکھ کے ایمان قرآن یاد آئے؟ اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھو، اپنے بیڈ روم سلیپنگ روم میں دیکھو، اپنی ٹوائلٹ میں دیکھو، اپنے کچن میں دیکھو، اپنے ڈائننگ ہال میں دیکھو، اپنے ڈیروں میں دیکھو، کوئی تو ایسی چیز چھوڑ دو جہاں بیٹھ کے اللہ یاد آنے لگ جائے، کوئی تو ایسی چیز چھوڑ دو مصطفیٰ سے پیار و درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے کمروں کی ایسی حالت بنا رکھی ہے، مسجد میں جاتے کوئی نہیں، گھر کے کمرے میں ہر جگہ شیطان نظر آتا ہے، اگر اسی رات اسی کمرے میں موت آ گئی، ایمانداری سے بتاؤ موت کے بعد فرشتہ تجھے مجھے کہاں لے کے جائے گا؟